अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिल सईद दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक, आज अडयाला जेल के बाहर अली अमीन गंडापुर साहब वफाकी काबीना के हमरा पहुंचे, वहाँ उन्होंने गुफ्तगू भी की। तोशाखाना 2 केस की समाअत थी आज, और क्यों वहाँ पे गए तफसील से बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला है कॉमनवेल्थ की 2024 इलेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट है वो दबा दी गई थी, और ड्रॉप साइट ने ये खबर सामने लेके आए और बताया कि इस रिपोर्ट में क्या है, ये रिपोर्ट क्यों दबाई गई, इसकी वजूहात क्या है, वो इस वीडियो के ऊपर वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और इसके ऊपर पीटीआई ने कुछ मुतालबात भी सामने रख दिए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या वजह बनी है कि 56 ममालिक पर मुश्तमिल ये एक कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो इलेक्शन का बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पे मौजूद थी पाकिस्तान में। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट शाया करनी थी, वो रिपोर्ट शायद नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई वो तफसील से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अडयाला जेल की। अडयाला जेल के ऊपर ज़ाहिर है सबकी नजरें होती हैं। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, वहाँ पे इमरान खान की बहनें भी पहुंची। अलीमा खान ने सबसे पहले तो वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे गुफ्तगू से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को भेजा जाता है यहाँ पे बदतमीजी करने के लिए, लिहाजा मैं मीडिया से गुफ्तगू नहीं करूंगी। उन्होंने डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से वहाँ बात की, और उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पर पहुँच गए। तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है, सूबाई असम्बली के अरकान हैं, वो बड़ी तादाद में वहाँ पे पहुँचे, और अडयाला जेल के बाहर एक जलसे का सा समा आज था, जिसकी वजह से पुलिस की इजाफी नफरी को भी वहाँ पर बुलाया गया, नाके पे रोका गया। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर अपने साथियों के हमरा अडयाला जेल के बाहर पहुँच गए, वहाँ पे चारपाई पे बैठे, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बाजोड़ का जो मामला है, यानी जो ऑपरेशन वाला मामला है, उसमें उनकी इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है, और ऑपरेशन के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो पहले क्या हासिल कर सके हैं, जो अब वो हासिल करना चाहते हैं। तो मेरी मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही ताकि पार्टी के अंदर तकसीम पैदा हो, फूट पैदा हो। और फिर उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की और फिर चल दिए। इमरान खान के मुतालबात में एक बड़ा मुतालबा था, 27 सितंबर को जलसे का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान ने सितंबर के अंदर ही जलसे का कहा था, और आज अली अमीन गंडापुर ने ये बताया है कि पेशावर में 27 सितंबर को जलसा होगा। लेकिन साथ में उन्होंने फिर टॉन्ट भी किया, उन्होंने कहा जलसे का ऐलान तो मैंने कर दिया है, अब 1 करोड़ लोग पेशावर पहुंचे और टिकटॉक से बाहर निकले, ताकि पता चले कि लोग जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठ के बात नहीं करते, बल्कि वो ग्राउंड पर पहुंच के इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर लब्बैक कहते हैं। एक उनका इमरान खान का मुतालबा आज उन्होंने मान लिया, यानी जलसे की तारीख का ऐलान कर दिया। उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि मुझसे मिलने आओ, और अब वो मिलने के लिए, ज़ाहिर उनको भी पता है कि इससे पहले जब वो मिलने के लिए जाते थे तो वो गेट नंबर 5 से उनकी गाड़ी जाती थी और वो इमरान खान से मुलाकात कर लेते थे। लेकिन अब की बार वो पहुंचे हैं एक नॉर्मल कारकुन की तरह, जैसे लोग वहाँ पे पहुंचते हैं, और उन्होंने कहा कि जी मुझे तो जाने की इजाज़त नहीं मिल रही। और ज़ाहिर है जहाँ से इजाज़त मिल रही है वहाँ से उनको इजाज़त नहीं दी जा रही, या खुद भी वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते या उनको वो संजीदा होते तो वो अपनी काबीना के हमरा पहले ही यहाँ पे पिछले 2 माह से इमरान खान मुसलसल उनको कह रहे हैं कि वो आए और मुलाकात करें, लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे। और अब जब प्रेशर बना, और आपको हमने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि पीटीआई की सूबाई क़यादत ने उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अब आगाज़ कर दिया है। पहले तहरीरी तौर पर उन्होंने एक करारदाद मंजूर की और कहा कि इमरान खान के मुतालबात को माना जाए, और उसके बाद फिर कुछ ये खबरें भी सामने आई थी कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। तो अब उनको इसका खौफ आया, और उसके बाद फिर उनको लगा कि यस, मुझे अब थोड़ा बहुत कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को ये लगे कि मैं तो इमरान खान के हिदायत पर अमल दरामद करना चाहता हूँ, लेकिन जो निज़ाम है वो नहीं अमल दरामद करने दे रहा। और इसीलिए वो फिर अडयाला जेल के बाहर अपनी काबीना के अरकान के हमरा पहुंचे, और एक गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बात है, उन्होंने गुफ्तगू की और उसके बाद वो चल दिए, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। ज़ाहिर है इमरान खान ने आज वहाँ पे गुफ्तगू भी की। समात के दौरान वो जब ये ख़त्म होगा तो उसकी तफसीलात सामने आएंगी, वो उनकी गुफ्तगू का हिस्सा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये अब तक की डेवलपमेंट अडयाला जेल से सामने आई है, और अली अमीन गंडापुर बड़े अरसे बाद जो है वो नमूदार हुए हैं। वो कह रहे थे कि मैं सैलाब की, हमारे सूबे में सैलाब था तो मैं वहाँ पे मसरूफ़ था, और बाकी जिस तरह की वो कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को, बहरहाल उनकी जिस तरह जो भी कहानी वो बताते हैं लोग उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन उनको इससे भी बड़ा मसला है, और वो कह रहे हैं कि हर किसी को हम जवाब देनी है, हर किसी को हम खामोश नहीं करा सकते। खैर ये तो चीज़ें थी अडयाला के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट इलेक्शन 2024 के हवाले से आई है, वो रिपोर्ट में तो सब वो ज़ाहिर है जो एक लोगों ने खुद भी अपनी आंखों के सामने देखा कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह उसमें सारी चीज़ें तो रिपोर्ट में लिखी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तकरीबन 20 माह गुजर चुके हैं इलेक्शन को,
اور جو ایک گیون ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر انہیں رپورٹ پبلش کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ رپورٹ پبلش نہیں کی گئی۔ اچھا، اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ ذرا بتاتے ہیں کہ کیا وجہ تھی۔ ایک تو جو کامن ویلتھ کا جو آبزرور گروپ تھا وہ جب یہاں پہ آیا تو اس وقت جو رجیم تھی انہوں نے اسی شرط کے اوپر ان کے ساتھ ان کو الاؤ کیا تھا یہاں آنے پہ کہ آپ اس کی رپورٹ شائع نہیں کریں گے۔ دوسرا، اس میں شہزاد اکبر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ رپورٹ اس لیے شائع نہیں کی گئی کہ کامن ویلتھ میں زیادہ تر ارکان، یہ 56 ممالک کا ایک والنٹیئر گروپ ہے، اور یہ پوری دنیا میں ڈیموکریسی یعنی جمہوریت، انسانی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، اور ان کا جو زیادہ تر ممالک ہیں وہ یورپین ممالک ہیں جو اس کے ممبرز ہیں۔ تو یورپ کے حوالے سے موجودہ رجیم کے جو آپس میں ان کے تعلقات ہیں، اور خاص طور پر جو یوکرین اور رشیا کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جو تھے وہ اس وقت رشیا گئے تھے جب یہ یوکرین وار شروع ہوئی تھی، تو لوگوں نے یہی ایک بیانیہ بنایا تھا کہ عمران خان روس کے ساتھ ہیں، اور یورپ میں اس میں بڑی ایک انریسٹ سی پائی جاتی تھی، اور وہ بڑے انکمفرٹیبل تھے اس کے ساتھ کہ عمران خان کیوں گئے ہیں۔ اسی بیانیے کو یہ جو رجیم ہے جو ایکسپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پرو یورپ ہیں، اور یوکرین کے حوالے سے پھر ہتھیاروں کی بات بھی آئی کہ ان کو دیے گئے، خبریں اس طرح کی بھی سامنے آئیں۔ تو اس شرط کے اوپر بھی جو یورپی یونین ہے وہ خاموش رہی، یعنی یہ رپورٹ کو دبا دیا گیا۔ الیکشن کے حوالے سے یورپین کنٹریز کی طرف سے کوئی بڑا رد عمل سامنے نہیں آیا، جس طرح پاکستان میں جمہوریت کو پامال کیا گیا، وہ اسی وجہ سے کہ موجودہ رجیم جو ہے وہ یوکرین کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی تھی، اور ان کو یہی تھا کہ یار یہ ٹھیک ہے، کم از کم اس سے پہلے والا جو عمران خان ہے جس کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے وہ تو رشیا کے چلا گیا تھا، اور وہ تو ہماری قابو میں نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے محمود خان اچکزئی جو ہے انہوں نے یورپین جو برٹش ہائی کمشنر ہے پاکستان میں جین میریٹ، ان سے ملاقات کی تھی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح برطانیہ اور باقی جو مغربی جمہوری ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، یہ ایک غفلت ہے، اور یہ انہوں نے سوال کیا کہ کیوں اتنے خاموش ہیں۔ اب وہ ایک طرف تو برطانیہ اور یورپین ممالک کی خاموشی، اور اس کے بعد اتنا بڑا آبزرور گروپ جو کامن ویلتھ ہے انہوں نے رپورٹ کو دبایا، اور پھر ڈراپ سائٹ نے یہ خبر شائع کی، اور انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں ہیں، پھر اب کامن ویلتھ کی طرف سے باقاعدہ ایک وضاحت آئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ رپورٹ اس منتھ کے اینڈ پہ شائع کر دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کامن ویلتھ کی اس وضاحت کے بعد ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کامن ویلتھ نے کامن ویلتھ کی رپورٹ کے مطابق جو ان کا وضاحت ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دی گئی تھی، لیکن چند بنیادی سوالات اب بھی موجود ہیں۔ اگر رپورٹ تیار ہو چکی تھی تو کامن ویلتھ نے خود اسے شائع کیوں نہیں کیا، جیسا کہ اس کی روایت اور ذمہ داری تھی؟ یعنی رپورٹ تیار تھی تو اس کو شائع کرنا کامن ویلتھ کی ذمہ داری تھی، لیکن اس کو شائع کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے علاوہ یہ رپورٹ حکومت اور الیکشن کمیشن کو کس کس تاریخ کو بھیجی گئی؟ یعنی کامن ویلتھ نے اپنی رپورٹ میں، اپنی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ ہماری رپورٹ ہم نے حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن کو بھیج دی تھی۔ پی ٹی آئی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ رپورٹ کس تاریخ کو بھیجی گئی تھی، کامن ویلتھ اس کا جواب دے۔ تیسرا، انہوں نے سوال کیا کہ انتخابات کے چند دنوں کے اندر، جیسا کہ عالمی معیار ہے، اسے پبلش کیوں نہیں کیا گیا؟ یعنی کچھ ہی عرصے بعد یہ پبلش ہو جانی چاہیے تھی، جو اب 20 ماہ بعد بھی نہیں ہوئی، تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اس کے اندر غیر جانبدار مبصرین ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان چھین لیا گیا، کروڑوں ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا، عمران خان کو پولنگ سے چند دن قبل نااہل اور سزائیں دی گئیں، عدالتی دورے معیار کے تحت نون لیگ کو سہولت دی گئی جبکہ پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا، فارم 45 اور 47 میں رد و بدل کر کے نتائج بدلے گئے، میڈیا سینسرشپ، انٹرنیٹ بندش اور جبر سے پی ٹی آئی مہم کو کچلا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس رپورٹ کے اندر شامل ہیں، اور یہ رپورٹ ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمارا مؤدبانہ مطالبہ ہے کہ کامن ویلتھ رپورٹ کو فوری طور پر بغیر کسی تاخیر اور ترمیم کے مکمل طور پر شائع کرے، واضح کرے کہ رپورٹ کب اور الیکشن کمیشن کو کب بھجوائی گئی اور حکومت کو کب بھجوائی گئی، اور وضاحت دے کہ یہ وقت پر عوام کے سامنے یہ رپورٹ کیوں نہیں لائی گئی۔ پاکستان کے عوام شفافیت، انصاف کے مستحق ہیں۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ کون جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے اور کون خاموش رہا۔ تو یہ جو مجرمانہ غفلت ہے، پی ٹی آئی نے اس معاملے کو انٹرنیشنلی بھی اٹھایا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر کامن ویلتھ سے یہ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ انہوں نے کیوں تاخیر کی، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ ذرائع سے سامنے بھی آ رہی ہیں کہ کیوں اتنی تاخیر کی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی اس نظام کو، اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے مکمل طور پر اس نظام کی سہولت کاری کر رہی ہے، اور وہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے۔ اچھا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں ظاہر پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی، اور ایمان مزاری اور جسٹس بلاگر والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی مختصر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ایک تو ایمان مزاری والا جو معاملہ ہے، اس میں
آج انہوں نے باقاعدہ طور پر ایمان مزاری نے ایک تحریری درخواست دی. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست لینے سے انکار کیا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو وومن ورک پلیس کے اوپر خواتین کو جو ہراسن کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک کمیٹی ہے, اس کے اندر انہوں نے جسٹس ڈوگر کے خلاف درخواست دی ہے. لیکن اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی آرٹیکل 209 کے تحت درخواست دے دی ہے اور جسٹس ڈوگر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ہائیسٹ فورم ہے, کسی بھی جج کے خلاف شکایت وہاں پہ درج کرائی جاتی ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں. اب ایمان مزاری کی جانب سے جسٹس ڈوگر کے خلاف تحریری جو درخواست ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی دائر کر دی ہے اور وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں پرعزم دکھائی دے رہی ہے. سیلاب کے حوالے سے ناظرین, سیلاب آپ کے سامنے آپ دیکھ بھی رہے ہیں جس طرح کا نقصان ہے, بات بھی کر رہے ہیں, لوگ اس میں مدد بھی کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑی نااہلی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جس طرح سے سیلاب کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کر رہی ہے اور ساتھ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے. آج مریم نواز صاحبہ جلال پور پیر والا جو سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا, وہاں پر وہ گئیں اور ان کے دورے کے موقع کے اوپر ساری ٹریفک بند, ایمبولینسیں پھنسی ہوئی تھیں, راشن لے جانے والی گاڑیاں روک دی گئیں اور وہاں پہ کرفیو کا سما تھا اور مشکلات میں گرے سیلاب زدگان. بجائے اس کے کہ ان کو کوئی سائے آف ریلیف ملتا, وہ مزید مشکلات کا شکار ہو گئے کیونکہ مریم صاحبہ آ رہی تھی. اور آج حامد میر صاحب نے اس کے اوپر تفصیلی کالم لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جن جن علاقوں میں گیا ہوں وہاں پہ انتظامیہ کا پورا فوکس صرف اپنی تصویروں, ویڈیوز اور ٹک ٹاک بنانے کے اوپر ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. پورا انہوں نے اس کا کچا چھٹا کھولا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹک ٹاک والے یہ ہوش لیں اور یہ عبرت حاصل کرے اس معاملے سے جو نیپال میں پیش آیا ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو اس وقت غصے سے بھرے پڑے ہیں وہ ان پر ہی ٹوٹ پڑے. تو یہ بدقسمتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سیلاب کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات اس لیے ہونی چاہیے کہ وہاں لوگ مشکلات میں ہیں. ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انتظامیہ نہیں پہنچ سکی ہے, لوگ ریلیف اور مدد کے منتظر ہیں. اور جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, لہٰذا تمام لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے. ہم نے اس حوالے سے ایک ٹیلی تھون کیمپین جو عمران ریاض خان نے سٹارٹ کی ہوئی ہے, وہ اس کے 2 سیشن ہو چکے ہیں. بڑی تعداد میں لوگوں نے دل کھول کے اس میں اپنی امداد کی ہے. عمران ریاض خان کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت فیلڈ میں ہے, وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اس کا جو QR کوڈ ہے وہ ہم شیئر بھی کر دیں گے. جو اس میں مدد کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر سے, پاکستان کے باہر سے, وہ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالے اور سیلاب زدگان کی مدد کرے. انشاءاللہ اس کوشش میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور لوگ جو پاکستانی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ لازمی حصہ لے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.